چاہیے. اب میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں کر سکتا ہوں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ہی تو آیت ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا یاد رکھو, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں, جو کیا ہے, اللہ کے دوست ہیں, جن کا تعلق اللہ سے ہے, جو اللہ پہ جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں, جو اللہ کی مانتے ہیں, جن کا اللہ سے گہرا تعلق ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ کے لیے ہر چیز برداشت کرتے ہیں, ہر چیز پہ صبر کرتے ہیں, ان کو نہ کوئی خوف ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. غم نہیں ہوگا ان کو, خوف نہیں ہوگا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ سے بغیر زندگی گزارتے ہیں نا, وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں ہوتا, اللہ کا تعلق کمزور ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, ذکر اذکار نہیں کر رہے ہوتے, پاک صاف نہیں رہ رہے ہوتے, ان کے بولنا کچھ اور ہوتا ہے, اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں, لوگوں پہ ظلم بھی کر جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر جب خود کو کوئی آزمائش آتی ہے یا ان پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ لوگ بہت ہائی ڈپریشن میں جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. ایک دنیاوی مسئلہ ان کی پوری زندگی کی واٹ لگا دیتا ہے. کمزور ہوتا ہے نا, اللہ کے بغیر انسان کی کیا اوقات. وہ شیطان جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, جب اس کو بندہ دوست بنائے گا, اتنے کمزور مخلوق کی بات مانے گا, اس سے ریلیشن سٹرونگ کرے گا گناہوں کو کر کے, اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کے, تو پھر ایسا انسان خود بھی تو کمزور ہوگا نا. انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے, اگر انسانوں کے دوست اللہ والے ہیں تو یہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اگر انسانوں کے دوست نمازی ہیں تو یہ بھی نماز پڑھتا ہے, اگر انسانوں کے دوست ظلم نہیں کرتے اور آپس میں ہمیشہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, گہری بات کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, ستھری بات کرتے ہیں, تو اس بندے کا مزاج بھی ویسا ہو جاتا ہے, دوستوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا اکثر انسان پہ. اور ایسے ہی جو دوست برے ہوتے ہیں, برے لوگوں کی صحبتیں انسان کو, اچھے بھلے انسان کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں. ایک انسان ہوتا ہے وہ شروع میں گناہوں سے ڈرتا ہے, لیکن جب برے لوگوں کی صحبت میں آتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تو ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں, ان کو تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو گناہوں کی وقت ان کے دلوں سے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے, گناہوں کا ڈر نکلتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ خود روزانہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص بھی ان کے ساتھ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے, اور پھر کرتا ہی جاتا ہے, اور پھر ایسے گندگی پھیلتی جاتی ہے. اور پھر اس کے وجود سے خیر نکلنا, لوگوں کو خیر ملنا بند ہو جاتی ہے. جو انسان اپنے اندر اندھیرے لے کے گھوم رہا ہے وہ روشنیاں کیا بانٹے گا, وہ خیر کیا تسلیم کرے گا. ٹھیک ہے, تو خیر تو آپ کو اسی سے ملے گی نا جو خود بھی کہیں سے خیر لے رہا ہوگا اور جو اپنے اندر خیر رکھ رہا ہوگا, ہے نا. تو شیطان کے دوست کمزور ہی ہوں گے نا. تو اینی ہاؤ اللہ کے جو دوست ہوں گے نا, اللہ کہہ رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, دنیا اور آخرت دونوں میں. دنیا میں بھی اللہ والوں کو جب مشکلات آتی ہیں, جب پریشانیاں آتی ہیں, تو وہ عبادتوں کا رخ کرتے ہیں. وہ اللہ کے لیے وہ اللہ کے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں کہ اللہ نڈھال ہو رہے ہیں, اللہ غم جو ہے نا وہ سر سے اوپر ہو رہا ہے. تو اللہ تو ان غم, ان کیفیتوں میں جب وہ بندہ اللہ کے در پہ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں سرنڈر ہوتا ہے اور اپنا غم لے کر اللہ کے سامنے جب جھکتا ہے, تو اللہ اس کے غم کو کم کر دیتا ہے. ایسا تو یہ اللہ کے تعلق کے کتنے فائدے ہیں انسان کو. لیکن پتہ نہیں اللہ رب العزت کے تعلق کو لوگوں نے اتنی نیچی نگاہوں سے اور اتنا irrelevant کیوں سمجھا ہوا ہے کہ اس کے لیے محنت تک نہیں کر رہے. حالانکہ انسان کی سب سے بڑی مضبوطی اللہ ہے, سب سے اچھی دوستی اللہ کی. اللہ تو حسرتوں کے حوالے ہونے سے اچھا ہے, دنیا کو تنگ غم پریشانیوں میں گزارنے سے اچھا ہے کہ رب کے لیے تھوڑی سی محنت کی جائے. پھر میں کہوں گا رب کے لیے اٹھایا گیا پہلا, دوسرا, تیسرا قدم عین ممکن ہے کہ دنیا کی لذتیں بھاری ہونے کی وجہ سے اور ماحول گندا ہونے کی وجہ سے اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے اور سستیاں ہونے کی وجہ سے مشکل ہو, لیکن اس مشقت کے بعد جو 5واں, 6واں, 7واں, 8واں قدم وہ خود ہی اٹھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہے کہ بس مجھے اللہ اتنا ہی چاہیے. نہیں, بس اللہ کی محبت اتنی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. نہ بھائی نہ, اللہ کی محبت کا سفر جو کرتا ہے ان سے پوچھو کہ انسان جتنا اللہ کے قریب جاتا ہے وہ اتنا ہی کھو جاتا ہے. اس کی حسرت اور اس کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ نہیں, جتنا اللہ میں نے حاصل کر لیا, جتنا اللہ کا تعلق میں نے حاصل کر لیا نا, اس کو میں نے زیادہ کرنا ہے. تو پھر انسان کی وہ ہرس اس کو مشکل اعمال پہ بھی لا کے کھڑا کر دیتی ہے. سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے سے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے سے.
اور اللہ جب ساتھ ہوتا ہے, جب اللہ تھام لیتا ہے, تو پھر اس کی انتہا کوئی انتہا نہیں. جنت ہی اس کی پھر انتہا ہے. رب سے ملاقات ہی پھر اس کی انتہا ہوتی ہے. رب جب اس کو کہے نا کہ بس یہاں پہ ختم, یہاں پہ سٹاپ, رب یہاں اسے سیٹسفائیڈ کر دے, وہی اس کا سیٹسفیکشن زون ہوتا ہے. جو میرے بھائی اور میری بہنوں, یہ چھوٹی سی زندگی ہمیں دی گئی ہے, نہ جانے کب کہاں کیسے چلتے چلتے, بیٹھے بیٹھے, کھاتے کھاتے, پیتے پیتے, سوتے سوتے, گھومتے گھومتے گزر جائے, ختم ہو جائے. اور یہ سانسیں جو آج ہم لے رہے ہیں, یہ جو دل آج دھڑک رہا ہے, اور یہ جو آنکھیں ہمیں دنیا دکھا رہی ہے, ان ساری چیزوں سے ہمارا تعلق کٹ جائے. آؤ اپنے رب کے ساتھ تعلق بناؤ, جو تب بھی ساتھ تھا جب ہم اپنے آپ سے غافل تھے, جو آج بھی ساتھ ہے جب ہم اس سے غافل ہیں, اور جو کل کو بھی ساتھ ہوگا کہ جب آپ اس کا سامنا کریں گے. اللہ کی دوستی ہر مطلب سے پاک ہے. اللہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تمہیں دنیا کی نظروں سے بچانا چاہ رہا ہے. اللہ تمہیں بے عزت نہیں کرنا چاہ رہا. اسی لیے وہ اعمال جو انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں, جو انسان کی عزت کو گھٹاتے ہیں, جو انسان پہ سوٹ نہیں کرتے, اسپیشلی ایمان کی حالتوں میں, ان اعمال کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو منع کیا ہوا ہے. اب جو اللہ کی بات مانے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا, جو اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی دوستی کا سفر شروع کر دے گا, اور جو اللہ سے غفلت کرے گا, جو اللہ کو بھولے گا, تو یاد رکھنا سبح للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. چھوٹے سے کنکر سے لے کے بڑے بڑے پہاڑ تیری رب کی معرفت کو جانتے ہیں اور تیرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. بارش کے ایک قطرے سے لے کے بڑے بڑے سمندروں تک اللہ رب العزت کی عبادتوں میں مصروف ہے. اڑنے والے, رینگنے والے, تیرنے والے, خوب غاروں میں رہنے والے, صحراؤں میں رہنے والے, سب اللہ کو جانتے ہیں, سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سورج, چاند, ستارے, سیارے, یہ سب تیرے رب کی مخلوق ہے, اور تیرے رب کو یہ سجدہ کرتے ہیں. تیرے رب کے آؤ جلال سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. تو وہ رب جس کی نافرمانی کا سورج نہیں سوچ رہا, اے 6 فٹ کے انسان تو کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ رب کہ جو اس دنیا بھر کی ہواؤں کو ایک حکم جاری کرے کہ مشرق سے چلو, تو مجال ہے کہ وہ مغرب کا رخ کرے, اور جب کہے کہ اپنا رخ مغرب کی طرف کرو, تو مجال ہے کہ وہ شمال, جنوب یا مشرق کی طرف رخ کرے. جو رب ان ہواؤں کو چلا رہا ہے, ہواؤں کو بدلنے کا آرڈر دیتا ہے, تو ہوائیں بدل جاتی ہیں کہ ذرا سے تیز آندھی چلے تو تمہارے گھر اکھڑ کے رہ جائیں. وہ رب جب تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی بدلو, تو تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو. تو یہ غفلتیں ہم نے ختم کرنی ہے جیتے جی, اور اللہ کی دوستی کا سفر ہم نے شروع کرنا ہے جلد سے جلد. دنیا کی پرواہ نہیں کرنی, شیطان کی بات نہیں سننی, نفس کی چالوں میں نہیں آنا, رب پر بھروسہ, رب پر یقین, رب پر اعتماد, اور رب کے لیے زندگی گزارنا. کوشش کریں گے نا.